اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کسی کو ضرب پڑے وہ میرے بائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب 26 فروری کی رات کو 3 بجے ہمیں یہ جہاز نظر آئے، یہ ایک جگہ پر نہیں تھے، یہ 4 جگہ پہ آئے تھے. یہ نیچے سر کریک ایریا میں آئے تھے، یہ رحیم یار خان کے ایریا میں آئے تھے، یہ فاضلکا سیکٹر میں آئے تھے، اور اوپر ان کے 20 جہاز جس میں 12 میراج 2000 اور 8 سو-30 تھے، یہ اوپر کشمیر کے ایریا میں آئے تھے. ان 12 جہازوں میں سے صرف 4 جہاز پھینک کے اپنے ویپنز چلے گئے. 8 جہاز جو کہ لوڈڈ تھے اپنے ویپنز کے ساتھ، وہ اپنے ویپنز کوئی بم پاکستان میں نہیں گرا سکا. انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ان کے 5 بم گرے ہیں، ہم آج تک وہ 5واں بم ڈھونڈ رہے ہیں، کہیں وہ انڈیا میں تو نہیں گرا، اس کا ہمیں نہیں پتا. اگر یہ سرپرائز ہوتا تو ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے، لیکن 15 منٹ کے اندر ایوری ون واز ان دا کاکپٹ. اتنی دیر میں ہمیں پتہ چلا کہ کچھ درخت اور کچھ کوے شاید ہمارے تباہ ہوئے ہیں. اتنی دیر میں ایک میٹنگ کال کی گئی کہ اسیسمنٹ کریں، کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ڈیمیج کچھ نہیں ہے. ہمیں جو ڈائریکشن دی گئی پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرف سے وہ یہ تھی کہ ہم ایک رسپانسبل ملک ہیں. اس رسپانسبل ملک کا یہ فرض بنتا ہے کہ تقریباً 2.5 بلین کی آبادی جو اس ایریا کی ہے اس کو جنگ کے آگ میں نہ دھکیلیں. Not to respond was not an option. To respond was a compulsion. یہ کمپلشن تھی ہمارے اوپر کہ ہم نے جواب دینا ہے. صرف کس طریقے کا جواب دینا ہے، صرف اس کی ڈیٹیلز کو ہم نے ڈسکس کیا، اور ہمیں کہا گیا کہ آپ اپنے اہداف سے تھوڑا سا دور بم پھینکیں تاکہ کوئی اتنا نقصان نہ ہو کہ جس الیکٹورل ریٹورک کے لیے ملٹری انسٹرومنٹ کو استعمال کیا گیا وہ مجبوری بن جائے کہ اس کو ایسکیلیٹ کیا جائے. ہم نے اس کی پلاننگ کی. سارا دن 26 کا انڈین ایئر فورس ہمارا انتظار کرتی رہی. ساری رات 26 کی انڈین ایئر فورس ہمارا انتظار کرتی رہی. ہم نے اپنا چوائس کا ٹائم چوز کیا. انڈین ایئر فورس کو بہت ہزیمت کا سامنا تھا، سوائے ان کے اپنے میڈیا میں، کہ انہوں نے 20 جہاز آپ لے کر آتے ہیں، اس میں سے صرف 4 بم پھینک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں گرتا. اسپیکس آف این انپروفیشنل ایئر فورس. جب ہمیں کہا گیا کہ آپ ٹارگٹ سے دور بم پھینکیں، ہم نے بھی یہ سوچا کہ کیا دنیا یہ تو نہیں کہے گی کہ ہم انپروفیشنل ایئر فورس ہیں. اس کے لیے ہم نے پوری پلاننگ کی. ہم نے اپنے ہتھیار ایسے چنے کہ جس سے ہمارے پاس پوری تصویر آئی اس بوم کی، پوری جہاں تک اس کو گائیڈ کیا گیا اور جہاں پہ اس کو امپیکٹ کیا گیا اس کی پوری تصویر ہمارے پاس آئی، تاکہ یہ تاریخ میں ایک حقیقت رہے، دنیا کو پتا ہو کہ پاکستان ایئر فورس از کیپیبل، دے ول ناٹ مس دیئر ٹارگیٹس. میں آج اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے آپ کو اس کا ایک پروف دکھاتا ہوں. یہ پہلے ہم نے نہیں دکھایا کبھی، لیکن آج یہ ضروری ہے کہ یہ پروف دکھایا جائے تاکہ دنیا کو یہ سمجھ ہو کہ ہم اپنے ہدف کو اچھی طرح نشانہ بنا سکتے ہیں. جو انڈین اینالسٹس ہیں اگر یہ وہ بات سنیں، وہ اپنے ہر ٹاک شو میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس آئی تھی اور ان کے ٹارگٹس مس ہوئے، یا ان کی ایئر فورس نے ہمیں ٹارگٹ مس کرنے پہ مجبور کیا. آج کی یہ ویڈیو ان سب کو بتا دے گی کہ وی ور فلی کیپیبل آف ہٹنگ آر ٹارگٹس. بٹ جو پولیٹیکل ڈائریکشن تھی اور جو سینیٹی تھی، جو اس ریجن کی اسٹیبلٹی کے لیے سینیٹی تھی، only that was the reason we intentionally did not destroy the target. جب ہمیں پتہ چلا کہ 4 بمز کا امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے، 5واں انڈیا کلیم کر رہا ہے، so we planned for 6 bombs to be hit on their targets. ہم نے 4 ٹارگٹ لیے اور اس پہ 6 بم گرائے. ہر پائلٹ کو پتا تھا کہ اس نے کس جگہ پہ بم گرانا ہے. ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے کہ ہم نے کوئی ایکشن کیا جو کہ انہوں نے ہمارے سویلینز کے خلاف کیا تھا. ہم نے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو انگیج کیا. ہم نے ملٹری ٹارگٹس اس لیے انگیج کیے کہ یہ انڈین ملٹری تھی جنہوں نے پاکستان کی سوورنٹی کو چیلنج کیا تھا، اور اس نیریٹو کی ضرور تردید کریں گے کہ پاکستان ایئر فورس نے مس کیے ہیں اپنے ٹارگٹ. ہم نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو کے حساب سے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے.
سر یہیں پہ ایک سوال آتا ہے کہ وہاں پہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو ان کا طیارہ گرایا گیا ہے وہ ہمارے ایک F-16 نے گرایا ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ یہ F-16 تھا, JF-17 تھا, میراج تھا, یہ کیا تھا؟ اچھا تو نہیں لگتا, لیکن کسی کو ضرب پڑے وہ میرے بائیں ہاتھ سے پڑے یا دائیں ہاتھ سے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون, ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے. ایک اور جھوٹ جو ان کا تھا, انہوں نے پاکستان کا ایک جہاز ابھی نندن نے گرایا, جس کے لیے اس کو شاید تمغہ دیا یا شاید کسی اور چیز کے لیے دیا, مجھے نہیں پتا. میزائل اس وقت ہم نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, کوئی انڈیپینڈنٹ انالسٹ اس کو آ کے دیکھنا چاہے تو دے آر اویلیبل ود اس. وی شوڈ ریسٹ دیٹ نیریٹو ناؤ کہ ابھی نندن نے کوئی میزائل فائر کیا تھا. سر ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی, اس پورے آپریشن میں جہاں ہم آپ کے حوصلے دیکھتے ہیں, پوری قوم کا حوصلہ, پوری قوم پاک فضائیہ کے ساتھ کھڑی تھی, پوری قوم کی دعائیں ہمارے پاک فضائیہ کے جوانوں کے ساتھ تھیں, اس پورے آپریشن میں آپ کی کوئی ایسی خواہش جو ادھوری رہ گئی ہو؟ خواہش ضرور تھی ایئر اسٹاف کی بھی. ہم نے ہمیشہ اسی قسم کے مارکے کے لیے تیاری کی تھی, ہمیشہ جب ہم ان کی عمروں کے ہوتے تھے, جوان ہوتے تھے. افسوس یہ تھا کہ ہم کاکپٹ میں نہیں تھے اور ہم ڈیسک کے اوپر تھے. یہ خواہش تھی. تھینک یو. خواتین و حضرات, آپ سب کی بھرپور تالیوں میں ہم چاہیں گے کہ ایک دفعہ شکریہ ادا کریں DCS آپریشنز کا. بہت بہت شکریہ اے مارشل حسیب پراچا صاحب, آج ہمیں یہ موقع دینے کا کہ ہم آج پوری دنیا کے سامنے سر فخر سے بلند کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے دفاع کے لیے, ہماری نگہبانی کے لیے پاک فضائیہ موجود ہے. ستائیس فروری کا سورج جہاں کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوا, وہیں ریڈار اسکوپ پر موجود کنٹرولرز نے شاہینوں کی آنکھیں بند کر دشمن پر کاری ضرب لگائی. اس رودات کو سراہنے کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ستارہ بصالت پانے والے گروپ کیپٹن رانا الیاس کو. سر آپ ایئر ڈیفنس کنٹرولر ہیں, 27 فروری کو جب انڈیا اتنی بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا کہ اس نے اپنا ایک طیارہ مار گرایا تھا, تو یہ آپ اپنی نگاہوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے, کچھ ان لمحات کا بھی ذکر کیجیے گا. جی بالکل, ہم وہ لمحات دیکھ بھی رہے تھے اپنے ریڈار اسکوپ پہ اور انجوائے بھی کر رہے تھے. انڈین ایئر فورس میں اس وقت جو پینک اور جو فاگ آف وار تھی, آر ایکشن وچ واز سو سوئفٹ اینڈ وچ واز سو کمپریہنسو دیٹ دے تھاٹ دیٹ ہم نے ان کے ایئر بیسز پر حملہ کر دیا ہے. اور اسی بوکھلاہٹ میں جو ان کا اپنا ہیلی کاپٹر آ رہا تھا, اسے پاکستان ایئر فورس کا جہاز سمجھ کے انہوں نے اپنے ہی سرفیس ٹو ایئر میزائل سے اس ہیلی کاپٹر کو سری نگر کے قریب تباہ کر دیا. خدا کی قسم, اگر ڈسپلن, رولز آف انگیجمنٹ اور پروفیشنلزم ہمیں نہ پڑھایا ہوتا, ہمیں نہ سکھایا ہوتا, اس دن 2 کلیئرنسز گئیں اور 2 جہاز شوٹ ہوئے. اگر ہمیں اجازت ملتی تو 9 کلیئرنسز جاتی اور رزلٹ انشاءاللہ 9 جہازوں کا ہوتا. اور جو اس کنٹرولر نے
اپنے فارمیشن ممبر کو لوز کرنے کے بعد ایوارڈ لیا، اس پر میں صرف اتنا کہوں گا، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ خواتین و حضرات، گروپ کیپٹن رانا الیاس صاحب۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان جانثاروں نے دشمن کے محفوظ عسکری ٹھکانوں کو اپنے نشانے پر رکھا۔ ولولہ انگیز واقعے کی تفصیلات بتانے کے لیے ہم سٹیج پر دعوت دیں گے تمغہ جرأت حاصل کرنے والے گروپ کیپٹن فہیم خان کو۔ فہیم بھائی، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، پوری قوم آپ سے جاننا چاہے گی کہ جب آپ کو اٹیک کا آرڈر ملا اور جب تک آپ دشمن پر حملہ آور نہیں ہوئے، اس درمیانی ٹائم میں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ آپ کے کیا احساسات تھے، کیا جذبات تھے؟ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی لیڈرشپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اور میرے اسکواڈن کو اس مقدس کام کے لیے منتخب کیا۔ ہم نے مشن کی بریفنگ کی اور ان ڈیپتھ انالیسس کیا۔ جب پلاننگ ہو گئی، اب ایک آخری چیز رہتی تھی اور وہ تھی کہ ہم اللہ سے مدد مانگے۔ ہماری پوری ٹیم جو اسکواڈن والے تھے سب اکٹھے ہو گئے، ہم نے صلاۃ حاجت پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ ہمیں اپنے دشمن کے اوپر غلبہ نصیب فرما۔ اور پھر آپ لوگوں نے 27 تاریخ کو دیکھا کہ کس طرح ہم نے دشمن کے اوپر حملہ کیا۔ نہ صرف حملہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے 2 ٹرافیاں بھی ہمیں نصیب فرمائی، SU-30 اور MiG-21 کی شکل میں۔ فہیم صاحب، ہم نے سب نے وہ فوٹیج ابھی دیکھی، یہ آپ کے سامنے براہ راست تھی، اور یقیناً جب دشمن کا اتنا اہم ہدف آپ کے سامنے ہو، جوش اور ولولہ اپنی پیک پر ہو، تو کبھی آپ کے ذہن سے یہ گزرا کہ اسی اصل ٹھکانے پہ جس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے، سب سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے دشمن کو، اسی پہ نشانہ داغ دیا جائے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ آپ نے میری دل کی بات کہی ہے۔ اس وقت ہمیں اندازہ تھا کہ وہاں پہ کون کون موجود ہے۔ دل تو بڑا کیا کہ ان کو ایک ہی دفعہ نشانہ بنائیں اور ان کو نیست و نابود کریں، لیکن ہماری ٹریننگ ایسی ہوئی ہے کہ ہم نے آرڈرز کو فالو کرنا ہے۔ اور میں یہ اپنے دشمنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس قوم کو للکارا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت ساری تالیاں ہمارے اس ہیرو گروپ کیپٹن فہیم خان کے لیے۔ بہت بہت شکریہ فہیم بھائی آپ کا، تھینک یو سو مچ، یو ہیو میڈ اس آل پراؤڈ۔ خواتین و حضرات، لفظ حقیقت بھی ہے اور حکایت بھی، مگر یہاں پر ہم تذکرہ کر رہے ہیں صرف حقیقت کا، ذکر کر رہے ہیں ان دلیر نوجوانوں کا جو اصغر خان اور MM عالم کا عکس ہیں، جو یونس اور بھٹی کا امتزاج ہیں، جو رفیقی اور منہاس کی میراث کہلاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، چیتے کا جگر رکھنے والے ان دلیر ہوابازوں کا استقبال جو اس عظیم کارنامے کے شایان شان ہی کیجیے گا۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے ابھی نندن کا جہاز مار گرا کر ستارہ جرت پانے والے ونگ کمانڈر نعمان علی خان اور SU-30 جیسا جدید ترین طیارہ گرا کر تمغہ جرت پانے والے اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی کا۔
नमान भाई, आपसे पूछना चाहूँगा, पूरी कौम जानना चाहती है कि 27 फरवरी को जब आप कॉकपिट में मौजूद थे और आपने रडार पर दुश्मन के तैयारे देख लिए, उसके बाद आपके जहन में क्या चल रहा था, प्लीज़ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 26 फरवरी की रात जिस तरह दुश्मन ने रात की तारीकी में एक बुज़दिलाना हमला किया और जिस तरह वो अपने टारगेट मिस करके एक अफरा तफरी के आलम में भागा और उसकी फॉर्मेशंस तितर बितर हुई, और जिस तरह अगले ही दिन 27 फरवरी को वो अपने मुल्क के दिफा में बुरी तरह नाकाम रहा, और ये दुश्मन की फ़ज़ाइया की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है और ये रहती दुनिया तक ये सवालिया निशान कायम रहेगा। 26 फरवरी को जो उनकी प्लानिंग थी और 27 फरवरी को जो हमने किया, उसमें बड़ा फ़र्क था। वो आए रात के अंधेरे में, अपने टारगेट मिस किए और अफरा तफरी के आलम में भाग गए। उसके जवाब में हमने क्या किया? हम गए, हमने उनके जो हमारे इंटेंडेड टारगेट्स थे उनको तबाह किया, और उसके बाद हम वहाँ खड़े हो गए टू चैलेंज देयर एयर डिफेंस कि सी वी आर हेयर, जस्ट कम एंड सी व्हाट इज़ पाकिस्तान एयरफोर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको बताया कि पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान एयरफोर्स क्या चीज़ है। और आप यकीन करें कि उस वक़्त जो मेरी फॉर्मेशन थी और जिस तरह मेरे शाहीन मेरे साथ थे, तो उस वक़्त हवा में मेरे जहन में इकबाल का वो शेर गूंज रहा था कि झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना है। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। सुभान अल्लाह। हमारी दुआ है कि आपके शाहीन इसी तरह झपटते रहें और झपट कर पलटते रहें। स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, तमगा जुर्रत, माशाल्लाह। हसन, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो सारी फॉर्मेशन है ये लीड कर रहे थे नुमान भाई, और आप भी इसका हिस्सा थे, तो पूरी कौम ये जानना चाहती है कि जब आप दुश्मन पर हमला आवर हुए तो आपके क्या एहसासात, एक यंग ब्राइट एनर्जेटिक गर्म खून वाले ऑफिसर के क्या जज्बात थे? While answering this question of yours, I can recall one of the legendary MM Alam Sahab's interview. On a similar question, he said कि ये जज्बात, एहसासात, एक्साइटमेंट किसी भी फाइटर पायलट के उस वक्त पीछे रह जाते हैं जब वो महाज में एंटर होता है। तो द सेम वर द फीलिंग ऑफ माइंड द मोमेंट आई एंटर्ड द फाइट। ये एक्साइटमेंट, सेंटिमेंट्स, जज्बात, दे वर वे बैक। द ओनली थिंग ऑन माई माइंड वॉज मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरे मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। सब अच्छी तरह देख लें, हमारे मुल्क के खिलाफ जो भी आंख उठाएगा वो बहुत अच्छी तरह देख ले कि ऐसे जवान यहाँ पे मौजूद हैं। जो एयरफोर्सेस की एम्प्लॉयमेंट है और जो हम मॉडर्न एयर पावर की एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चांस। ये ऐसे नहीं है कि आप जहाज़ उठाएं और लेके चल पड़ें और जाके दुश्मन पे अटैक करें। इट नीड्स अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग। तो दुश्मन की जो बेसिक गलती थी वो यही थी कि ना ही उसको अपनी वीकनेसेस का पता था और ना ही उसको हमारी स्ट्रेंथ्स का पता था। तो दे डिड ए बेसिक मिस्टेक, दे चैलेंज द रॉन्ग नेशन। और मैं आपको आज इस चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान एयरफोर्स नेशन का प्राइड थी, आज भी है, एंड इट विल रिमेन प्राइड ऑफ द नेशन। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। स्कॉन लीडर हसन सिद्दीकी, आपको इस वक्त बहुत से यंगस्टर्स आइडियलाइज करते हैं, माशाल्लाह यू आर अ रियल हीरो। मैं जानना चाहूँगा आप यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? For the youngsters, those who are holding weapon in their hand or flying the aircraft or sailing the seas,
یہی وہ لوگ نہیں ہیں جو پاکستان کی لیے خدمت کر رہے ہیں یا اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ایوری ون ہو از ڈوئنگ ہز جاب ٹو دا میکس ان اینی کیپیسٹی از سرونگ آور نیشن اینڈ سرونگ پاکستان. سو کیپ آن ڈوئنگ دیٹ. اینڈ فار دا نیشن, sleep tight, we are awake. سبحان اللہ. Sleep tight, پاکستان ایئر فورس از awake. بہت بہت شکریہ اسکون لیڈر حسن صدیقی, تمغہ جرأت, ونگ کمانڈر نعمان, ستارہ جرأت. تھینک یو ویری مچ. یو آر ریئل ہیروز. وی آر پراؤڈ آف یو. ہمیں اتنی خوشی ہے کہ ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے.